كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ جی آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے قبر۔ ویسے اس سے پہلی والی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کر دی ہے، جو کہ میرے خیال سے آپ لوگوں نے جو گروپ سے مجھے سن رہے ہیں وہ اس لیکچر کو دیکھ چکے ہوں گے کہ قبر کے حالات کیا ہوتے ہیں، یعنی قبر کیا ہوتی ہے اور قبر کے اندر کے معاملات کیا ہوتے ہیں۔ آج جو ہم یہ جانیں گے کہ قبر ایکچولی ہوتی کیا ہے اور قبر کتنے قسم کی ہوتی ہیں، قبر کو پکا کرنا ہے کہ نہیں، جو لوگ قبر کو کھودتے ہیں ان کو کتنا اجر ملتا ہے، اور قبر میں اتارنے کا کیا طریقہ ہے، اور قبر کے اوپر پتھر لگانا چاہیے کہ نہیں، قبر کے اوپر اگربتی لگانا، پھول لگانا، یہ سب انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے۔ اس لیکچر سے انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اور بہت ساری چیزیں جو ہے واضح ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے والی جو لیکچرز ہیں وہ ہمارے یوٹیوب چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، اس پر ضرور وزٹ کیجئے گا، اور ایک ہے دین اسلام بائی تانیہ مجیب۔ جی تو یہ جان لیتے ہیں کہ قبر کو کس قسم کا ہونا چاہیے۔ دیکھیے جب انسان مر جاتا ہے تو ہمارا دین اسلام ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو بہت عزت کے ساتھ اس کا غسل، کفن، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو اس کی آرام گاہ تک پہنچا دیں، یعنی اس میت کو سپرد خاک کر دیں۔ سپرد خاک کا مطلب ہے کہ اس کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے۔ انسان جس سے پیدا ہوا ہے وہیں اس کو واپس لوٹ کے جانا ہے، مٹی میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو موت دی اور پھر اس کو قبر میں دفن کروایا، اور مٹی میں دفنانے کا یہ طریقہ رب العزت نے انسانوں کے لیے خود تجویز کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 30 اور 31 میں پورا اس کا طریقہ آیا ہے کہ کس طرح مسلمانوں کو یا انسان کو اپنی میت کو قبر میں دفن کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آدم کے ان دو بیٹوں کا قصہ سنانے کا حکم دیا گیا جو روئے زمین پر سب سے پہلے قاتل اور مقتول کی حیثیت سے معروف ہوئے۔ وہی دفن کرنے کا طریقہ بھی ذکر فرمایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس کا جو ترجمہ وہ اس طرح ہے کہ اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا، پھر اس نے اس کو قتل کر ڈالا تو وہ خود خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوا۔ بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا، وہ اس قاتل کو دکھا دے وہ طریقہ جس سے وہ اپنے بھائی کی لاش چھپا سکے۔ کہنے لگا افسوس، میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش تو چھپا دیتا۔ پھر وہ پچھتانے لگا۔ اصل میں یہ جو واقعہ بتا رہے ہیں یہاں پہ حابل اور قابل کے بارے میں، کیونکہ یہ کسی کے مرنے کا پہلا یعنی واقعہ تھا کہ قابل نے دیکھا کہ اس کے لیے اس کے مردے کو دفن کرنے کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا اور وہ مردے کو اس نے اسی طرح دفن کیا جیسے وہ کوا کر رہا تھا۔ اس وقت سے مسلمان اپنی میتوں کو اسی طرح دفن کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن دنیا میں مختلف لوگ ہیں، ان کے مختلف طریقے ہیں، اپنے مذاہب کے حوالے سے وہ اسی طرح جو ہے وہ دفن کرتے ہیں یا جلاتے ہیں یا اور کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ سب غیر شرعی ہے۔ اچھا قبر کیا ہے؟ قبر کا مطلب ہے زمین میں ایک ایسا گھڑا کھود دینا جس میں مردے کو لٹایا جائے اور پھر قبر کو بند کر دیا جائے، اور یہ قبر قیامت کے ہی وقت اللہ کی مرضی سے کھلے گی، کیونکہ قبر دنیا کا آخری گھر اور آخرت کے گھر کا پہلا دروازہ ہے۔ اگر یہاں آدمی نجات پا گیا تو بعد کے جو مسائل ہیں وہ آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں چھٹکارا نہیں ملا تو بعد کے سارے مراحل سخت ترین ہوں گے۔ نیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ دعا مانگا کریں صبح شام، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ اے اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رونے لگے۔
حتیٰ کہ مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو، اس دن کے لیے کچھ تیاری کر لو۔ بالکل اسی طرح حضرت عثمان جب بھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو خوب روتے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کے ذکر پر آپ اتنا نہیں روتے، البتہ قبر کو یاد کر کے آپ کیوں رونے لگتے ہیں؟ تو وہ فرماتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر سے زیادہ ہولناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ سوچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے کتنا زیادہ خوفزدہ ہو رہے ہیں، اور وہ پھر ہم کو اس چیز کی تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس کی تیاری کر لو، اس کی تیاری کر لو۔ ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے، انٹرنیٹ پر جا کے ہم ریسرچ کر لیتے ہیں، یا کوئی ہمیں افواہ جو سنا دیتا ہے اور اس پہ یقین کر بیٹھتے ہیں کہ قیامت ابھی آئے گی اور 2025 اور 30 میں اس طرح ہوگا۔ یہ تو کرنے کو ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تھا نا کہ قیامت کب آئے گی، تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ تم نے تیاری کی ہے؟ ہمیں حکم صرف تیاری کرنے کا، کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا، یہ قیامت تو آنی ہے، مرنا ہے، لیکن اس کے لیے تیاری کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اسی طرح دنیا کی کوئی بھی آپ اسٹڈی کرتے ہیں، کالجز میں، سکولز میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں، اسی وجہ سے نا کہ آپ کو تیاری کرنی ہے، اور یعنی آپ چاہے ایڈمیشن لیں نہ لیں، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن آپ کا ایگزام ضرور ہونا ہے۔ اس ایگزام میں پاس ہونے کی وجہ سے تبھی تو پورا سال آپ تیاری کرتے ہیں، تو بس تیاری پہ دھیان رکھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قبر ایک وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کے حساب کتاب کی جو پہلی جو سیریز ہے نا، جو قسط ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت حانی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک قبر کے پاس سیدنا عثمان کھڑے ہو کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: اگر تو قبر کی مصیبت سے نجات پا جائے تو پھر بہت بڑی مصیبت سے تو نجات پا جائے گا، ورنہ میرا خیال یہ ہے کہ پھر تجھے نجات نہیں ملے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں قبر میں بھی انسان کو جس طرح اس نے زندگی گزاری ہوگی نا، اس کے اعمال اس کو فائدہ یا نقصان دیں گے۔ اب آپ یہ گھڑا دیکھیں، یہ جو نظر آ رہا ہے ابھی پکچر میں، سوچیں یہاں ہم سب کو جانا ہے، یہ اندھیرا ہے، یہ کیڑوں کی جگہ ہے، یہ وحشت کی جگہ ہے، یہ ہولناک مقام ہے۔ اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور اپنے آپ کو تصور کریں کہ ہم سب کو یہاں پہ لیٹنا ہے، کوئی اس چیز سے نہیں بھاگ سکتا۔ اسی لیے اس کورس کا نام بھی ہم نے رکھا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ تیاری پر دھیان دینا ہے، جس کی تیاری اچھی ہوتی ہے وہی ایگزام میں پاس ہوتا ہے۔ اور یہاں سوچیں، یہاں ہمیں لیٹ کے سوالوں کے جواب بھی دینے ہیں۔ اللہ ہم سب کے اوپر اپنا خاص رحم و کرم کرے کہ ہم اس منزل کو آسانیوں کے ساتھ طے کر سکیں، آمین۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ مرنے کے بعد ایک آپ کے جو اعمال ہیں وہ انسانی شکل میں بہت خوبصورت انسانی شکل میں بن کے وہ آپ کے پاس آئیں گے اور بتائیں گے کہ میں تمہارے ساتھ آج سے لے کے قیامت تک ہوں گا۔ جو اچھے اعمال ہوں گے وہ انسان کی اچھی شکل میں بن کے اس کے پاس آئیں گے، اور یہ ساتھی دفن کے وقت سے قیامت برپا ہونے تک آپ کے ساتھ رہے گا۔ دیکھیے ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس کو کب جانا ہے، تو روزانہ اس فکر کے ساتھ ٹائم گزاریں کہ مجھے یہاں پہ، یہ ہے ایکچولی ہم سب کا گھر، مقام، ہماری آرام گاہ، ہمارے لیے یا تو راحت کا باعث بنے گی یا ہمارے لیے تکلیف کا باعث بنے گی، یہ ہم نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے اپنی زندگی میں رہتے ہوئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ 3 چیزیں انسان کی ساتھی ہیں۔ پہلے ساتھی یعنی مال اور اسباب جو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرے ساتھی اس کا کنبہ اور حلقہ احباب جو تدفین کے بعد اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کے ساتھ صرف 3 چیزیں اس کے ساتھ جا سکتی ہیں: نیک اور صالح عمل جو اس نے کیے ہوں، علم نافع جو اس نے لوگوں تک بانٹا ہو، اور نیک اور صالح اولاد جس کی تربیت دین اسلام پہ کی ہو۔ صرف یہ 3 چیزیں اس کے ساتھ جا سکتی ہیں، باقی جو قبر تک جاتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تیاری کروا دے، اس گڑھے میں جانے کی تیاری کروا دے۔ دیکھیں نا، دنیا کے مکان کو خریدنے کے لیے کتنی پلاننگ کرتے ہیں اور کتنا سوچتے ہیں، کتنی فکر کرتے ہیں۔ یہ ہے فکر کرنے کا مقام، یہاں سوچنا ہے ہمیں کہ ہمیں یہاں پر آنا ہے، تو اس کو بھی تو خوبصورت بنائیں نا، اچھی موت کے لیے اچھی زندگی گزاریں اللہ کے احکامات کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، تو یہ جو ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گا یہ گڑھا۔
انشاءاللہ۔ اچھا اب یہ جان لیتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ کتنے قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو ابھی گڑھا دکھایا کہ یہ ہے، 2 قسم کی جو ہے وہ قبر ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے لحد یعنی بغلی قبر، اور دوسری ہوتی ہے شق یعنی صندوقی قبر۔ اسے زری بھی کہتے ہیں، یعنی اگر نا گڈھا کھود کے اور بالکل سیدھا سیدھا رکھ دیا جائے تو اس کو ہم زری قبر بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں بغلی قبر نہیں بنائی اور گڈھا کھود کے بس اس میں ڈال دیا۔ شق کے انداز کی قبر بھی ضرورتاً جائز ہے، لیکن لحد جو ہے نا وہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لحد ہمارے لیے اور شق ہمارے غیروں کے لیے ہے۔ اچھا یہ جان لیتے ہیں کہ لحد کیا ہوتی ہے۔ لحد یعنی بغلی قبر وہ ہے کہ لمبائی میں شمال، جنوب اور گہرائی میں سیدھا کھودنے کے بعد اس کی گہرائی میں نیچے دائیں جانب مغرب کی طرف ایک گڑھا کھودا جائے اور اس میں میت رکھی جائے، یعنی ڈائریکٹ نہیں رکھی جائے، اس کے سائیڈ میں ایک چھوٹی سی قبر کھودیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میت کو اس کے اندر رکھیں، اور اس میں یعنی اس گڑھے میں یعنی بغلی قبر میں رکھنے کے بعد کچھ اینٹوں کی دیوار سے اس کی لحد بنا کر بند کر دیں۔ مٹی جو اس قبر سے نکالی تھی نا واپس اس کو بھرنے کے لیے استعمال کی جائے، یہی سنت طریقہ ہے۔ اور شق کیا ہے؟ جہاں زمین قدر نرم ہو وہاں شق طرز کی یعنی صندوقی قبر کھودنا بہتر ہے۔ اس میں قبر کی لمبائی میں گڑھا درمیانی حساب سے کھودا جاتا ہے، اس میں میت کو رکھ کر اوپر تختے لگا دیے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، اور جو مٹی وہی مٹی جو کھودنے کے وقت نکالی تھی نا وہی اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ اندرونی پیمائش، گہرائی۔ اچھا، قبر گہری اور صاف ستھری ہونی چاہیے، کم از کم گہرائی عام قد کے آدمی کے سینے تک ہونی چاہیے، اس سے زیادہ یعنی پورے قد کی جتنی گہرائی ہو اتنا ہی افضل ہے۔ یعنی کھودنے کے بعد ایک آدمی کو اس پہ اتاریں، ایک جو نارمل قد کا آدمی ہوتا ہے اس کو اس کے اندر اتاریں اور اس کے حساب سے دیکھیں کہ یہ قبر کتنی اونچی ہے، اور اس سے بھی زیادہ اگر اونچی ہوگی تو بھی وہ افضل ہے۔ اس کا گہرائی کا خیال اس وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ جب مردے کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے سوال و جواب کے لیے تو اتنی جگہ ہو کہ وہ آرام سے بیٹھ جائے۔ دیکھیے کتنا پیارا دین ہے، یعنی مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے آرام کا خیال رکھ رہا ہے۔ سوچئے، نہیں کرنی چاہیے پھر اس جگہ کی تیاری؟ کرنی چاہیے نا، کیونکہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس کو کب کیسے موت آئے گی، اور جب آئے گی تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ موت کو یاد رکھنا مسلمان کو تقوی کے قریب لے جاتی ہے، اسی طرح موت کے بعد کے جو اعمال ہیں ان کی جواب دہی کی خوف میں وہ گناہ سے بچا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اب دیکھیے یہاں پر یاد کرنے کو بھی کہا گیا ہے اور تیاری کرنے کو بھی کہا گیا ہے۔ بس اسی دعا کے ساتھ اس لیکچر کو ختم کروں گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ابھی اور کچھ ٹاپک رہتے ہیں قبر کے متعلق، نیکسٹ والی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ اس پہ بریف دیا جائے گا کہ قبر میں کس طرح اتارا جاتا ہے، اس کے بعد جب قبر کو بند کر دیں تو پھر کیا کرنا چاہیے، اور دعائیں مغفرت کیسی پڑھنی چاہیے، کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، اور وہیں پہ کھڑے ہو کر قبر پر کیا کیا معاملات کرنے چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔